ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری تعلیم جب دوسرا یاد دلائے تو افسوس ہوتا ہے اس قوم پر کہ تعلیم ہماری، ایجوکیشن ہماری، اور یاد دوسری قوم کے لوگ ہمیں دلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک سکھ سمودائے کے ایک بزرگ آدمی ہیں، پانی پلا رہے تھے سڑک کے کنارے، وہاں مسلم نوجوان پانی پینے کے لیے گئے تو انہوں نے کس طرح سے ان کو سمجھایا، پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں۔ پانی پینا بیٹھ کے، ارے مسلمان پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، ہاں پانی ہمیشہ بیٹھ کے پینے سے رہتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے پانی بیٹھ کے پینا ہے نہیں قرآن کا جو قرآن کو یہ بتائیے، آپ مسلمان ہیں؟ جی ہم مسلمان ہیں۔ پکے میں کچے مسلمان ہیں۔ ارے مسلمان کی پہچان ٹوپی ہونا چاہیے، داڑھی ہونا چاہیے، جو مسلمان کی پہچان ہے۔ جو قومیں اپنی پہچان گوا دیتی ہیں جی وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، ان قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے جو اپنی قومیں پہچان گوا دیتی ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے ہمارے سر پہ ٹوپی ہونا چاہیے، کام پہ جاؤ ٹوپی پہن کے جاؤ۔ دینا تمہارے کو کس نے؟ اللہ نے دینا ہے۔ دینا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہ اللہ پہ بھروسہ رکھو تو جو اللہ کی دیا وہ جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ تمہارے کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ اپنے سر پہ ٹوپی رکھو۔ جو اپنی قومیں پہچان گوا دیتی ہیں وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی ہو، دیکھو کسی وجہ تھا جو مسلمان تھا وہ اپنے دھرم پہ پکا تھا، اور جو قوم اپنی پہچان شرم محسوس کرتی ہیں ٹوپی پہننے سے، داڑھی رکھنے سے پہچان کرتی ہے، جو ہمارے صرف کوئی بھی قوم ہے جو اپنی پہچان گواتی ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ تو سنا آپ نے، سکھ سمودائے کے اس بزرگ آدمی نے بڑی اچھی نصیحت، بڑی اچھی بات کہی کہ جو قوم اپنی پہچان کھو دیتی ہے تو اس قوم کو پھر مٹانے میں کوئی وقت نہیں لگتا یا مٹنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ بڑا اچھا کام یہ کر رہے تھے، اور سکھ سمودائے کے لوگ زیادہ تر پانی پلانے کا کام کیا کرتے ہیں، دوسرے سمودائے کے لوگ بھی کرتے ہیں، مسلم سمودائے کے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اور بھی دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ جگہ جگہ پانی پلاتے ہیں۔ الگ الگ موقعوں پر پانی پلانا کوئی غلط نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہاں ان بزرگ آدمی نے سمجھایا اور بتایا کہ تم مذہب اسلام کے ماننے والے ہو اور تم وہ قوم ہو، تمہاری تعلیم، تمہاری ایجوکیشن یہ ہے کہ تم کھڑے ہو کر پانی نہیں پی سکتے ہو، تمہارا اسلام منع کرتا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کا بھی حوالہ دیا۔ لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، سکھ سمودائے کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر بہت کم تعداد میں ہیں۔ مسلم دوسرے نمبر پر ہے، ہندو سماج پہلے نمبر پر ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں ان کا نمبر آتا ہے۔ لیکن آپ ان کے ریلیجین کو دیکھیں کہ یہ کتنا فالو کرتے ہیں اپنے مذہب کو، داڑھی ٹوپی۔ انہوں نے کیا کہا؟ جو قوم اپنی پہچان یعنی کہ اپنی شان کو لگانے میں شرم محسوس کرتی ہو تو وہ کہاں جائے گی۔ بڑا اچھا جملہ تھا یار بزرگ کا۔ آپ سمجھیں کہ آج مسلمان ٹوپی لگانے میں شرما رہا ہے، داڑھی رکھنے میں اس کو شرم آ رہی ہے۔ آج کل مسلم لڑکیاں ایسی پائی جاتی ہے بہت بڑی تعداد میں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گے، داڑھی والے کا رشتہ جاتا ہے تو وہ ریجیکٹ کر دیتی ہیں، منع کر دیتی ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والی ہماری جو نسل ہے وہ کہاں جا رہی ہے۔ جو موجودہ نسل ہے اس کے اندر بھی کون سا کلچر، کون سی تہذیب، کون سا تمدن آ چکا ہے، وہ کسے فالو کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حالانکہ سکھ سمودائے کے اندر انیواریہ ہوتی ہے پگڑی لگانا، داڑھی رکھنا۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس قانون کو لکھوایا ہے سمویدھان کے اندر بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ مسلم سمودائے کے ہو کر جب آپ فوج میں جاتے ہیں یا کسی اور گورنمنٹ کی نوکری میں جاتے ہیں، آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ کو سیونگ کرنا ضروری ہوگا، آپ ہیلمیٹ لگانا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ سکھ سمودائے کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ ان کی پگڑی جو ہے وہ بہت زیادہ لازمی ہوتی ہے، تو انہوں نے اس بات کو لکھوایا۔ تو سکھ سمودائے کے انسان کا چالان نہیں بنتا ہے ہیلمیٹ اگر نہیں ہو، لیکن اگر کوئی مسلم ہو اور وہ ہیلمیٹ نہ لگائے تو چالان بن جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے لکھوایا نہیں اور ہم اس پر عمل بھی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم فالو نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بستی ہے جہاں 1000 مسلمان رہتے ہیں، ان 1000 میں سے 10 15 یا 20 ایسے لوگ ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی رکھتے ہیں، باقی 980 لوگ وہ ہوتے ہیں جو داڑھی اور ٹوپی نہیں رکھا کرتے ہیں۔ کہیں کہیں بستی میں کچھ زیادہ بھی نکل آئیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 10 ہی ہوں یا 20 ہوں، 50 یا 100 بھی ہوں گے، لیکن وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو داڑھی اور ٹوپی نہیں رکھا کرتے ہیں۔
50 साल का इंसान हो गया, 60 साल की उम्र हो गई, लेकिन आज भी मुसलमानों में वो बूढ़े लोग पाए जाते हैं जो दाढ़ी को कटाते हैं, एक मुश्त से कम रखा करते हैं और वो कटवा कटवा के छिलवा लेते हैं। हालांकि ये हराम है, इस्लाम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है। बूढ़ा होने चल दिया लेकिन दाढ़ी रखने को बिल्कुल तैयार नहीं है, सेविंग करा रहा है। लड़कियां दाढ़ी वालों के रिश्ते क्यों रिजेक्ट कर रही हैं? तो वजह यही तो है क्योंकि वो कम तादाद में लोग हैं जो दाढ़ी रखते हैं। आज मैं ये कहता हूं कि अगर मुस्लिम नौजवान जितने लड़के हैं सब दाढ़ी रखें तो वो लड़की हिम्मत ना जुटा पाएगी, मना नहीं करेगी। क्यों? कहाँ जाएगी? सब दाढ़ी वाले होंगे तो फिर वो किससे निकाह करेगी या शादी करेगी? वो करेगी कि हाँ मेरे लिए दाढ़ी वाला होना चाहिए। सिख समुदाय के इन बुजुर्ग की बातें बड़ी अच्छी थी कि जो कौम पहचान खो देती है वो फिर मिट जाया करती है ज़माने से, दुनिया वाले उसको मिटा देते हैं। तो हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। हम मुसलमान हैं ये हमें फ़ख्र से कहना चाहिए, आई एम मुस्लिम ये हमें फ़ख्र से कहना चाहिए। हमें अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। रिस्क जो देने वाला है वो अल्लाह है, राज़िक जो है वो अल्लाह है, वो रज़्ज़ाक़ है, वही देगा। लेकिन हालात आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे क्या बने हुए हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अगर यही हाल रहा साक़ी तेरे मैखानों का, ढेर लग जाएगा टूटे हुए पैमानों का। कहत इस दौर में है अब ऐसे मुसलमानों का, जोर जो तोड़ दिया करते थे तूफ़ानों का। न खालिद है न इब्ने कासिम, रास्ता साफ है बढ़ते हुए हैवानों का। जहां चाहो जिस जगह चाहो बहा दो इसको, खून इस दौर में सस्ता है मुसलमानों का। वजह यही है कि हमने अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को, अपने मजहब को, अपने रिलीजियन को अपनाया तो ज़रूर है, माना तो ज़रूर है, लेकिन अमल पैरा नहीं हो पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जो रास्ता इस्लाम बताता है उसे हम छोड़े हुए हैं, भटके हुए हैं। मगरिबी तहजीब में हम डूब चुके हैं। वो कल्चर जो अंग्रेज़ देता है हम उसे फॉलो करते हैं। अंग्रेज़ दाढ़ी नहीं रखता है, अंग्रेज़ आपकी टोपी कभी नहीं लगाएगा, लेकिन मुसलमान आज अंग्रेजी लिबास पहनता है, अंग्रेजों की नकल करता है, अंग्रेजों के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। अंग्रेज कभी आपके मजहब को फॉलो नहीं करता है, कभी वो आपके कल्चर को फॉलो नहीं करता, लेकिन आप उसके कल्चर को फॉलो करते हैं। तो ये याद रखें, मरना जरूर है, मौत का कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले कि मौत आ जाए हमें ये चाहिए कि हम मजहब इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर अमल करें और अपने रब को राज़ी कर लें।